السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، پچھلی قسط میں ہم نے جانا کہ حابیل اور قابیل کی دشمنی کیوں ہوئی، اور قابیل کی بہن اکلیمہ کی خوبصورتی، اور اس پر قابیل نے کیوں جنگ کی اور کیوں پہلا قتل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جانا طوفان نوح کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے جسم کا اور ان کی وصیت، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کس فرشتے سے جنت کا پھل منگوایا، اور شیطان اور قابیل کی کیا گفتگو ہوئی۔ اور اب چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل شیش علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو، اور جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام ساق عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب کہ میں روح اور مٹی کے درمیان حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجر توبہ کے پتوں اور سدرۃ المنتہا پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی اولاد اور آگے اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیش ولی عہد ہوئے اور اللہ کے احکامات کو عام کرتے اور عبادت الہی میں وقت صرف کرتے۔ بعض روایات میں حابیل کی شہادت کے بعد قابیل کو فوری سزا دی گئی، اور بعض روایت جن میں اہل کتاب تورات کی روایات زیادہ ہیں کہ اسے مہلت دی گئی اور وہ مصر میں جا کر آباد ہو گیا، اور اس کا ایک بیٹا خنوخ ہوا اور خنوخ سے اندر سے مہاویل سے متوشیل اور متوشیل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے 2 عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام ادا اور دوسرے کا صلہ تھا۔ ادا کے ہاں ایک بیٹا اہل پیدا ہوا جس نے سب سے پہلے خیموں میں رہائش اختیار کی اور مال جمع کیا۔ اس کے ہاں نوبل بھی پیدا ہوا، اس نے سب سے پہلے بین اور بانسری بنائی۔ اور صلہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام توبلکین تھا، سب سے پہلے اس نے تانبا اور لوہے کی چیزیں بنائیں، اور اس کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام نعمہ تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم کے بعد اللہ کے احکامات لوگوں کو سناتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ روایات میں ہے کہ حضرت شیش نے بنو قابیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جس سے چند لوگ ان میں سے بھی احکام خداوندی کی پیروی کرنے والے ہوئے، اور بعد میں شیطان نے بنو قابیل کو پھر بہکا کر ان کو شہید کروا دیا، اور بعد اس کے بت پرستی کی ابتدا ہوئی، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے کی اقساط میں کریں گے۔ اور حضرت شیش علیہ السلام کی عمر 165 سال تھی جب آپ کے ہاں اخنوخ یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام بیٹا پیدا ہوا، اور بعد اس کے حضرت شیش علیہ السلام 807 سال زندہ رہے، اور ان کے اور بھی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ بعد آپ کے حضرت ادریس علیہ السلام ولی عہد اور نبی ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، اور علم و نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔
قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے، وہ ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور کسی سے سلائی کی اجرت نہ لیتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت بھی آرزوئے تمام امر الہ سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ آن حضرت علیہ السلام صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا بحشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بحشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر معتجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گوہے کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چلو چند خوشے گیہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ مسافر بولا، میں عزرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، قال کلھا بین یدی کان ما بیدک خیر۔ ترجمہ، کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برداری کا کروں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ میں تجھ سے رشتہ برداری کا کروں گا، لیکن ایک بار موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَىٰ وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والا جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی
کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے۔ ترجمہ: اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔ سورہ مریم آیت 56 سے 58، پارہ 16۔ احباب، آج کی قسط کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کی تفصیل اگلی قسط میں بتائی جائے گی۔ روزانہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ درود پاک کو اپنے روزانہ کے معمول کا حصہ بنائیں۔ بے شک درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی رب ذوالجلال نے خود دی ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔